سامعین کرام، میں نے قرآن مقدس کی 2 جگہ کی 2 آیت تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کا موضوع ہے اخلاق حسنہ کی اہمیت اور ان کی کیا فضیلت ہے۔ دیکھیے، آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام عبادات سے نہیں، جو یہاں تک پہنچا ہے اخلاق سے پہنچا ہے، اور لوگوں کا دل اخلاق ہی سے جیتا جاتا ہے۔ اگر دل جیتنا ہو کسی کا، اچھا اخلاق پیش کیجئے، آپ دل جیت لیں گے۔ واقعہ میں نے ایک مرتبہ بتایا تھا آپ کو، شاید اسی ہندوستان میں ایک بہت بڑے عالم مناظر اسلام جسے ثناء اللہ امرتسری کے نام سے جانا جاتا ہے، آپ سنے ہوں گے۔ یہ بندہ، یہ شخص پروگرام میں جا رہے تھے، کچھ لوگوں نے ان کی سازش رچی اور رچ کر کے کیا کہا کہ جیسے ہی اسٹیج پر پہنچے گا بیچ میں اس کے اوپر حملہ کر دیں گے، اور کیا بھی ایسے ہی حملہ کیا ان کے اوپر۔ خیر، پولیس نے پکڑ لیا، اور پولیس جب پکڑتی ہے، جن لوگوں نے اٹیک کیا تھا اس مناظر اسلام ثناء اللہ امرتسری کے اوپر، ان لوگوں کو سب کو جیل لے جا کے جاتا ہے، جیل لے جاتا ہے۔ جیل لے جانے کے بعد کیا کہا، ان کے گھر میں جتنے بال بچے ہیں، ان کے کھانا، ان کا پینا، ان کے خوراک کا انتظام خود یہ بندہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سمجھ گئے؟ جن کو مارا جا رہا ہے، جن کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، جن کو اٹیک کیا، وہ خود ان کے کھانے پینے کا، ان کے بال بچوں کا خرچ برداشت۔ اخلاق سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسے ہی دل نہیں جیتتا ہے۔ کیسے دل جیت لیا فوراً؟ جب جیل سے چھوٹ کر کے آتا ہے، پوچھتا ہے اتنا دن گزر بسر کیسے چلا؟ پوچھیں گے نا بھائی، آپ بھائی کیا کیسے چلا گزر بسر؟ کہا ایک مولوی صاحب تھے، اس رنگ کے تھے، ایسے ہی تھے، ہر دن گھر آتے تھے، پوچھتے تھے کیا ضرورت ہے، کیا چاہیے، اگر کچھ ضرورت ہوگا تو بولیے گا، ہم سب لا دیں گے، اور وہ بیچارہ لا کر کے دیتے تھے۔ دل کیسے جیتا جاتا، اللہ! کہا کہ ارے یہ تو وہی شخص تھا جس کے اوپر ہم حملہ کرنے گئے تھے۔ فوراً جاتا ہے اس کے پاس، اور جا کر کے جو اس کا منہج اور جو ان کا طریقہ تھا، اس منہج کو فوراً قبول کر لیتا ہے وہ آدمی کہ میں نے آپ سے زیادہ اخلاق والا، کتنا اخلاق آپ ہیں، آپ کے اندر میں نے نہیں دیکھا۔ میرے بھائیوں، تو لوگوں کا دل اخلاق سے جیتا جاتا ہے۔ اور میں نے یہ ٹاپک اس لیے لیا، شاید وہ بھائی ہوں گے یہاں پر، 1-2 بندہ بار بار ہم کو ٹارچر کر رہے تھے کہ مولوی صاحب آپ اپنے ممبر سے کبھی اخلاق اور محبت کی بات نہیں کرتے ہیں۔ آج سنیے، اگر ہمت ہے تو سنیے گا، اخلاق اور محبت کیا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سناتے ہیں اخلاق اور محبت کی بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک دعا پڑھتے تھے، وہ دعا آپ بھی یاد کر لیجئے گا، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ یہ عام طور پر لوگ جب آئینہ مرر دیکھتے ہیں تب پڑھتے ہیں، حالانکہ اس کو ہمیشہ پڑھنا چاہیے۔ سمجھ؟ اس کا میننگ یہ ہے کہ اللہم احسنت خلقی، اللہ تو نے میرا چہرہ شکل و صورت جیسے اچھا بنایا ہے، فحسن خلقی، میرا اخلاق بھی سنوار دے، میرا اخلاق بھی اچھا کر دے۔ عبداللہ ابن مبارک کا قول ہے، اخلاق حسنہ 3 لفظوں میں یہ بیان کرتے ہیں، بس صرف 3 لفظ میں۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ بسط الوجہ۔ بسط الوجہ، غور سے سنیے، مسکرا کر ملیں، یہ تو اخلاق ہے۔ اپنے بھائی سے جب بھی ملے، کوئی بھی مسلمان بھائی ہو، اس سے ملو تو کیا خندہ پیشانی سے ملو، مسکرا کر کے ملو، یہ اخلاق ہے۔ اور اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق۔ اخلاق تو ہے ہی ہے، لیکن کوئی اگر اپنے بھائی سے خالی مسکرا دے، السلام علیکم، مل لیے، مسکرا دیے، اللہ اکبر، کہا کہ یہ بھی آپ کے لیے نیکی لکھا جاتا ہے۔ نیکی ہے کہ نہیں؟ کہا یہ بھی آپ کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے، جب بھی آپ ملیں، ایک اور واقعہ بتاتے ہیں، اخلاق سنیے۔ ایک شخص تھا، اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا تھا دوسرا گاؤں، ہم ہیں چکردھر پور میں، وہ بندہ جا رہا تھا چائے باسا، یہ ایک مثال ہم دے رہے ہیں۔
اللہ بھی ایسے لوگوں سے کیسے محبت کرتا ہے. دیکھیے جا رہا ہے, راستے میں فرشتہ آتا ہے, فرشتے آتے ہیں راستے میں انسانی شکل بن کر کے, آپ سنے ہوں گے شاید. کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جا کہاں رہے ہیں؟ کہا فلاں بستی کے اندر جا رہے ہیں, وہاں ایک میرا بھائی رہتا ہے, ہم اس سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں. کہا کیا کوئی قرض باقی ہے اس کا؟ کچھ پاتا ہے تم سے؟ نہیں. کہا کوئی احسان وغیرہ ہے؟ کہا نہیں. آج کون پوچھتا ہے میرے بھائیوں؟ وہ تو بھائی ملنے جا رہا تھا دوسرے بستی کی طرف, آج ایک ہی بستی میں رہتا ہے, بیمار ہے, کسی مصیبت میں مبتلا ہے, کوئی پوچھا ہے؟ بہت کم پوچھتا ہوگا کوئی. سنیے اخلاق اور محبت ہم بتاتے کیا. کہا ہم جا رہے ہیں اس بستی میں. کہا کوئی احسان؟ فرشتہ پوچھ رہا ہے اس سے. کہا کچھ نہیں, کوئی احسان اس کا میرے اوپر نہیں, بس میں ایسے ہی اللہ کے واسطے اسے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. وہ فرشتہ کیا کہتا؟ اللہ اکبر. کہتا ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہی فرشتہ ہوں. تم جسے اللہ کے لیے اس سے ملنے کے لیے جا رہے ہو, اللہ بھی تم سے محبت کرتا. اللہ اکبر. آج کہاں ہے ایسا کوئی؟ کہا بسط الوجہ, جب بھی اپنے بھائی سے ملو تو مسکرا کر کے ملو, یہ نیکی ہے. دوسرا کیا کہا؟ بذل المعروف, بھلائی. بھائی بھلائی جہاں تک ہم سے ہو سکے, جہاں تک ہماری طاقت ہے, جہاں تک میری پہنچ ہے, اگر میرے ذریعے سے کسی کی بھلا ہو جائے کتنی اچھی بات. میرا اگر نہیں بگڑ رہا ہے لیکن میرے ذریعے سے کسی کا بھلا ہو جاوے, اچھی بات ہے. یہ ہے اخلاق. اس کے بعد کیا کہا؟ کف الاذی, بھائی کچھ کر نہیں سکتے ہو تو بیچ میں ٹانگ بھی مت اڑاؤ. یہ ہے اخلاق. مطلب کیا ہے؟ کوئی بنا نہیں سکتے ہو تو سنوار نہیں سکتے ہو تو بگاڑو بھی مت. کہا کف الاذی, اپنی ذات سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ, تکلیف مت پہنچاؤ. یہ 3 لفظ میں عبداللہ ابن مبارک اخلاق حسنہ کی تعریف کرتے ہیں. یہ کہ ملو تو مسکرا کر کے ملو, میری ذات سے جہاں تک ہو سکے بھلا کرو, اگر کچھ نہیں کر سکتے, کسی کا بھلا نہیں چاہ سکتے ہو تو برا بھی مت کرو. مومن کے اندر 2 چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی, ایک بد اخلاقی اور ایک بخیلی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ 2 چیزیں ایک مومن کے اندر جمع نہیں ہو سکتی. کیا؟ بدخلقی اور ایک بخیلی. مومن ہے تو یہ دونوں چیزوں سے پاک ہے. اگر آپ بھی مومن ہیں تو واقعی آپ کا کردار, آپ کا اخلاق بہت بلند ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ ای المؤمن افضل, کون مومن افضل ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کہا کہ جو نماز پڑھتا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کہا کہ جو زیادہ سجدے کرتا ہو. اللہ کے نبی نے اس کو نہیں کہا کہ جو مسجدوں میں آ کر کے بار بار بیٹھا رہتا ہو, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ افضل وہ ہے مومن احسنہم اخلاقا, جس کا اخلاق اچھا ہو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پھر سوال کرتے ہیں, اللہ کے نبی یہ اخلاق کی اہمیت ہے. سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ, جنت میں سب سے زیادہ چیز کیا لے کر کے جائے گی؟ پھر سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی ترازو میزان میں سب سے زیادہ عمل بھاری وزنی کون سا چیز ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے ہیں تقوی اللہ وحسن الخلق, اچھا اخلاق. جنت میں سب سے زیادہ جو چیز ہمیں لے کر کے جائے گی وہ اچھا اخلاق ہوگا. میزان ترازو میں سب سے زیادہ عمل جو بھاری ہوگا, ہماری اعمال کو جو وزنی کرے گا, وہ اچھا اخلاق ہوگا. پھر اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہ بتائیے, آپ جنت کے بارے میں تو میں نے پوچھ لیا کہ سب سے زیادہ چیز کیا لے کر کے جائے گی, تو آپ نے کہا اچھا اخلاق. جہنم میں کیا لے کر کے جائے گی سب سے زیادہ؟ سنو جواب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الفم والفرق, شرمگاہ اور زبان. زبان میرے بھائیوں, یہ زبان کو اگر ہم نے کنٹرول میں نہیں رکھا تو حدیث دوسری جگہ آیا ترمذی کے اندر کہ کتنے لوگوں کو جہنم میں اودھے منہ صرف اس زبان کی وجہ سے گرائے گی. سمجھ گیا؟ ہمارا زبان کنٹرول میں نہیں رہتا. اور آپ دیکھیے سب سے زیادہ, مجھے جہاں تک لگتا ہے سب سے زیادہ ہم گناہ اگر کماتے ہیں پورا دن 24 گھنٹہ میں تو زبان کی وجہ سے. سمجھ گئے؟ اسی لیے حضرت لقمان حکیم سے اس کے مالک نے کہا تھا کہ جب جانور ذبح ہو جائے تو جاؤ تم سب سے بہترین چیز لے کر کے آؤ. تو کیا لے کر کے آیا تھا؟
یہی زبان کہا سب سے بہترین عضو جو ہے جانور کا وہ لے کر کے آؤ، پھر لا کر کے بندہ آتا کیا ہے؟ یہی زبان۔ کہا کیوں؟ جب میں نے کہا کہ اچھی چیز لے کر کے آؤ تو زبان لے کر کے آئے، جب بری چیز کہا جو سب سے عضو خراب ہے وہ لے کر کے آؤ تو زبان۔ کہا مالک یہی تو زبان ہے جو لات بھی کھلاتا ہے اور پان بھی کھلواتا ہے، اور یہی زبان ہے، زبان ہی سے آدمی کا اخلاق بھی ناپا جاتا ہے کہ تمہارے اندر کیریکٹر کیسا ہے، اخلاق تمہارا کتنا اچھا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کو دیتے ہیں حدیث کی روشنی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتے، دروازہ کھٹکھٹاتے، عائشہ کھولتی ہے دروازہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دے دو اندر۔ جملہ سنیے آپ، اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ مدینے کا سب سے برا آدمی ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، تو ہوں گے کتنا برا ہوگا وہ، کتنا پاپی ہوگا جو کہا کہ یہ مدینے کا سب سے برا آدمی ہے یہ۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بات چیت کر لیے، سب کچھ بات چیت ہو گئی، رہا نہیں گیا حضرت عائشہ سے۔ بعد میں پوچھتی ہے اللہ کے نبی جب وہ شخص آیا تھا آپ نے کہا کہ یہ مدینے کا سب سے برا آدمی ہے، جب نبی کہہ رہے تو واقعی وہ بڑا پاپی آدمی، لیکن جب آپ بات اس سے کر رہے تو اتنے اخلاق اور اتنے ادب سے بات کر رہے تھے جیسے آپ کے منہ سے زبان سے شکر جھڑ رہی ہے۔ تو کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ دیکھیے برا آدمی بھی ہے لیکن بات کر رہے اخلاق۔ کہا عائشہ تم نے مجھ کو کب بد زبانی کرتے ہوئے پایا؟ بد اخلاقی بد زبانی کرتے ہوئے کب پایا آپ نے؟ برا آدمی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھیے رویہ اور زبان کیسا تھا۔ مدینے کے جو یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، آ کر کے سلام کرتا تھا غلط غلط جملے میں، آپ سب جانتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم، اللہ کے نبی تم پر موت ہو۔ اللہ کے نبی خاموش رہتے تھے، کچھ نہیں جواب دیتے تھے۔ بھئی بیوی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جواب دے دی، کہا وعلیکم السلام اللعنہ، کہ تم پر بھی موت ہو اور اللہ کی لعنت ہو۔ قربان جائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر۔ کہا عائشہ چپ، آپ نے کیوں کہا ایسا؟ کیوں آپ نے لعن طعن کیا اس کے اوپر؟ اللہ اکبر، نبی کو بد دعا دے رہے ہیں، اللہ کے نبی خاموش ہیں، بد زبانی نہیں کہہ رہے ہیں، حضرت عائشہ کو الٹا ڈانٹ رہے ہیں اللہ کے نبی۔ کہا اللہ کے نبی آپ نے نہیں سنا کہ وہ لوگ کیسے آپ کو سلام اور بد دعا دے رہے تھے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں مالن عائشہ رک جاؤ، بد زبانی مت کرو، بد زبانی مت کرو۔ تو میرے بھائیوں زبان سے ناپا جاتا ہے کہ آپ کا اخلاق کتنا ہے۔ بات کرو تو اچھی طریقے سے بات کرو، آدمی سمجھتا ہے کہ نہیں واقعی یہ اعلیٰ اخلاق کا آدمی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث آپ کو سناتے ہیں، یہ فضیلت ہے اخلاقی، کہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کون گارنٹر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی شک گارنٹر کے بارے میں؟ کوئی شک؟ نو، کوئی شک نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ انا زعیم بیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، میں اس شخص کو جنت کے سب سے نچلے طبقے کی گارنٹی لیتا ہوں، میں گارنٹر ہوں، اور میں گارنٹی لیتا ہوں کس کا؟ کہا لمن ترک المراء وان کان محقا، اس شخص کے لیے میں گارنٹی لیتا ہوں جو حق پر رہتے ہوئے، بھائی دیکھیے دو بھائی کے درمیان جھگڑا ہو گیا، کس چیز کے تعلق سے؟ کسی بھی تعلق سے، زمین جائیداد کے تعلق سے۔ اگر جھگڑا ہو گیا تو اگر آدمی جانتا ہے کہ یہ ہمارا ہی حصہ ہے، یہ ہمارا حق ہے، لیکن اگلا والا زبردستی کر رہا ہے، اگر حق پر رہتے ہوئے بھی آپ نے جھگڑا، ہم کو بھائی جھگڑا نہیں کرنا، ہم کو کیس نہیں لڑنا، ہم کو مقدمہ نہیں لڑنا، آج کون سا اخلاق آپ کو سنائے؟ آج ایک ایک بتا، ایک ایک بالش کے لیے بھائی بھائی کے درمیان مقدمہ چل رہا ہے، بولو ایک ایک ہاتھ کے زمین کے لیے بھائی بھائی کے درمیان ناچاکیاں ہیں، منہ پھیرا ہوا ہے، ایک ایک کوٹھری زمین کے لیے بھائی بھائی سے لڑائیاں ہیں، برسوں ہو گیا بات چیت بند ہے، کیس میں تھانے اور مقدمہ چل رہا ہے مسلمانوں کا، بھائی بھائی کا۔ کون سی اخلاق آپ کو سنائے، کون سی اخلاق کی بات کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں گارنٹر ہوں اس کا، جنت کے سب سے نچلے طبقے میں ایک محل دلاؤں گا، جو شخص یہاں کا جھگڑا چھوڑ دے حق پر رہتے ہوئے کہ بھائی تم ہی لے لو لیکن میں جھگڑا نہیں کروں گا گرچہ میرا حق ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے وفی وسط الجنہ، جنت کے بیچوں بیچ میں ایک محل کی میں گارنٹر ہوں اور گارنٹی لیتا ہوں، کس کے لیے؟ لمن ترک المراء وان کان مازحا، جھوٹ بولنا چھوڑ دے مذاق میں بھی،
मजाक में। तो आदमी कहता है अरे मैं तुमसे मजाक कर रहा था। अरे भाई झूठ में भी मजाक बोलना जायज़ नहीं है, मैं ऐसे ही सरसरी बता दूँ। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आला क्वालिटी का दर्जा बता रहे अल्लाह के नबी। वफ़ी बैतिन आलल जन्ना, ये तो निचला, ये मीडियम क्लास का, मिडिल क्लास का। अब आला क्वालिटी पे आइए और आला दर्जे पर आइए। किसके लिए अल्लाह के नबी ने कहा वफ़ी बैतिन आलल जन्ना लिमन हसना खुल्क़ुहु, जो अपने अखलाक को अच्छा कर ले, मैं उसके लिए गारंटी देता हूँ कि जन्नत के सबसे आला दर्जे में मैं उसके लिए एक महल बनवाऊँगा इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। अखलाक की ये अहमियत और ये फजीलत मेरे भाई, सहाबे कराम का आप उठाइए। सहाबे कराम का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके अखलाक का तस्करा पहले किया, उनके सजदे का निशान, उनकी नमाज, उनकी इबादतें, उनका तहज्जुद, उनका रोज़ा, उनका शब व रोज़ बाद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तस्करा किया है। लेकिन कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले सहाबे कराम का अखलाक का तस्करा किया। क्या कहा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना आमनू मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रहमाउ। अरे सहाबे कराम तो ऐसे थे, आपस में ये लोग रहम दिल थे, दूसरों के ऊपर सख्त थे। हम लोग आपस में कहाँ रहम दिल है? कहाँ हम लोग आपस में रहम दिल है? सहाबे कराम का अखलाक का तस्करा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले किया मेरे भाई। और आइए आपको सुनाते हैं सहाबे कराम के अखलाक कैसा था, इनकी मोहब्बत कैसी थी, आपस में ये लोग एक दूसरे के साथ कैसे ताउन और मोहब्बत से रहते थे। सुनो हमारे अंदर कहाँ अखलाक है। अल्लाह की कसम कहते हैं कि आज सबसे ज़्यादा हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में या हम मुसलमानों में सबसे ज़्यादा अगर हमारे पास कमी है किसी चीज़ की तो अखलाक की कमी है। ये गलत है तो बताइएगा। सबसे ज़्यादा कमी है अखलाक। हमने खुद जानते हैं, आज से आप 20 साल पहले जब मैं पढ़ता था, अल्लाह क्या था उस वक़्त का माहौल और कैसे थे उस वक़्त के लोग। कहने वाले ठीक भी कहते हैं कि अगर घर का बत्ती नहीं जलता था या घर का अगर चूल्हा नहीं जलता था तो पड़ोसी से जाकर के आग मांग के लाता था। अब वो दौर ख़त्म हो। खुद हम लोग पढ़ करके आते थे, जब बनारस से मऊ से पढ़ करके आते, अल्लाह बता रहे अब वैसा नहीं रह गया। अब तो कमा करके भी जाते फिर भी घर के अंदर कोई लोग नहीं आता। पढ़ करके आते थे, गांव बस्ती के लोग आ जाते थे सब घर पे। पैसा नहीं भी रहता था फिर भी उतरते थे स्टेशन धनबाद में, कुछ नहीं रहता था, खजूर खरीद लेते थे कि नहीं गाँव के लोग आएगा घर के अंदर, ऐसे कैसे भेजेंगे। और वही 2-2 खजूर अम्मी क्या करती थी, बांध करके आधा बस्ती घर से जितना दूर नज़र आता था लोगों के घरों में भेजवाता था। अब वैसा माहौल और वो मोहब्बत और वो अखलाक कहाँ है? आज से 20 साल पहले की बात कर। अब ऐसा नहीं है। अब पड़ोसी वाला बिरयानी महका करके खाता है, लेकिन पड़ोस वाला भूखा हो तो भूखा हो, कोई पूछने वाला आपको नहीं होगा। ये अखलाक है आज का। साहब कराम के आपको मिसाल देते हैं, आप कहते हैं मौली साहब अखलाक और मोहब्बत की बात नहीं करते। अब सुनो, आपके अंदर हिम्मत है अगर सुनने की तो अखलाक और मोहब्बत। साहब कराम का अखलाक ऐसा था कि वो लोग अपनों से ज़्यादा दूसरों को तरजीह देते थे। है आपके अंदर अखलाक? अगर कोई मेहमान आ गया तो पहले आपका सर दर्द शुरू होता। शख्स आते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आप सुने होंगे आप, बस ये सब आजकल खाली कह भी रह गया है, अमल है नहीं। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, घर में देखा कुछ नहीं है खाने पीने को, एक शख्स तैयार हो जाते ले जाने के लिए, ना सुने, लेकिन ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, ले करके चले गए घर के अंदर। घर में कुछ नहीं पूछा खाने को है कि नहीं, पीने को है कि नहीं, खाली पूछते हैं कि घर में है कुछ खाने को। सुनो मेरे भाइयों, मौली साहब अखलाक बता रहे कैसे दूसरों को तरजीह देते थे। कहा है खाने को? कहा मियाँ थोड़ा सा रखे हैं खाने को, बच्चों के लिए है। अल्लाह अकबर, ये सब खाली सुनने के लिए रह गया, आप सुने होंगे। खैर, कहा बच्चे को भूखे सुला दो। अल्लाह अकबर, बच्चे को भूखे सुला दिया गया। कहा बेटा अब तैयार हो रहा खाना, अब तैयार हो रहा खाना, सो जाओ बेटा सो जाओ। भूखे बच्चों को सुला दिया और मेहमान को भर पेट खाना खिलाया। बीवी खुद भूखे रह गई, शोहर खुद भूखे रह गया, बच्चों को भूखे सुला दिया। और कहने वाले ने यहाँ तक कहा जब खाए तो चिराग भी बुझा देना और मुंह चलाना ताकि समझ में आए मेहमान को हम भी खाना खा रहे। अल्लाह अकबर, था कि नहीं ऐसा? ये गलत वाकया है, बोलो।
ارے اپنوں سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتے تھے وہ لوگ۔ یہی نہیں بلکہ آپ اٹھائیے سیرت کی کتاب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آج تو لوگ موقع کا فائدہ اٹھاتے تھے۔ کون سی اخلاق آپ کو سنائیں؟ ہمارے ساتھ کوئی مجبوری آ گئی، ہم اگر کوئی زمین بیچیں گے یا کچھ کریں گے، لوگ کہے گا نہیں ابھی مجبوری میں وہ بیچ رہا ہے، جلدی فائدہ اٹھا لو، فائدہ اٹھا لو آپ۔ ارے جریر بن عبداللہ بجلی کا واقعہ میں نے بیان کیا تھا، یہ شخص جاتے ہیں گھوڑا خریدنے کے لیے۔ سنو اخلاق، سب سے زیادہ کمی ہے مسلمانوں کے اندر اخلاق اور معاملات کی۔ بڑی بڑی باتیں سے کچھ نہیں ہوتا، اخلاق میں ہم زیرو ہیں۔ جاتے ہیں گھوڑا خریدنے کے لیے، نوکر نے خرید لیا گھوڑا، کتنے میں بات ہو گئی؟ 300 درہم میں۔ کہا چلو مالک سے پیسہ دلوا دیتے ہیں۔ مالک جریر بن عبداللہ بن بجلی کے پاس لایا گیا، لانے کے بعد کیا کرتے؟ گھوڑا کو اچھے سے دیکھتے ہیں، تھوڑا سا چلاتے ہیں۔ بات تو ہو گئی تھی 300 درہم میں، کتنا دیتے ہیں؟ جب دینے کی بات آتی ہے میرے بھائی، اس نے جیب سے نکال کر کے 800 درہم دیا۔ میرا بھی مال جب مجبوری میں کوئی فائدہ نہ اٹھاوے، لاکھ کا مال اگر 1.5 لاکھ میں بھی لے گیا، لاکھ ہی میں بک جاوے، ہم کو بھی اچھا لگے گا، آپ کو بھی اچھا لگے گا، لگے گا کہ نہیں اچھا لگے گا؟ لیکن لوگ تو طاق میں رہتا ہے کہ فلما ابھی سیریس ہے، بیچ رہا ہے، چلو مجبوری کا فائدہ اٹھائے۔ 300 درہم کا گھوڑا 800 درہم میں خریدا اور یہ کہا کہ بھائی آپ نے غلطی کیا تھا بات کرنے میں، یہ گھوڑا 300 درہم کا نہیں بلکہ 800 درہم کا ہے، میں آپ کا حق نہیں ماروں گا۔ یہ اخلاق تھا میرے بھائی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سنائیے آپ، ہم تو دیکھتے ہیں کون کس حالت میں ہے۔ مدینے میں جب قحط سالی پڑ گئی، آتا ہے مال ملک شام سے گلہ لد کر کے آتا ہے، بڑے بڑے بیوپار اور تاجر بیچ راستے میں روک لیتا ہے۔ کہا عثمان بولو کتنا لوگے؟ معلوم تھا مدینے میں قحط پڑا ہے، ابھی مال بیچیں گے، ڈبل دام میں بیچیں گے، ٹربل دام میں بیچیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کتنا دو گے؟ کہا اتنا دیں گے۔ کہا ارے اللہ تو اس سے بھی زیادہ ہم کو مل رہا ہے۔ پھر بیوپار اپنی منہ بولی لگاتا ہے، کہا اس سے زیادہ دیں گے؟ کہا نہیں اس سے بھی زیادہ ہم کو مل رہا ہے۔ بہر کے کہا کہ اتنا دیں گے؟ کہا تم کو نہیں معلوم کہ 1 کا 10 گنا ہم کو مل رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے اگر 1 لگاؤ گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 7 نہیں 10 گنا تک بڑھا کر کے دے گا۔ حضرت عثمان غنی کہا کہ جتنا اونٹوں کا گلہ لدا مال ہو کر کے آ رہا ہے ملک شام سے، سب مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ اللہ چاہتے تو منہ مانگا بیچ سکتے تھے کہ نہیں بیچ سکتے تھے؟ ارے یہ تو اپنے لوگ تھے، اپنوں سے زیادہ غیروں کو ترجیح دیتے تھے وہ لوگ۔ کیا اخلاق تھا؟ کیا سنایا آپ کو اخلاق اور محبت کی بات؟ اپنوں سے زیادہ غیروں کو ترجیح دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، اسلام کا دشمن، صحابہ کا دشمن پکڑ کر کے لایا جاتا ہے، سب جانتے ہیں آپ، مدینہ کے مسجد نبوی میں کھمبے میں باندھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے بندو سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کھانا، اپنا بکری کا دودھ دشمن کو جا کر کے پلا رہے۔ بولو پلا رہے کہ نہیں پلا رہے؟ یہ اخلاق تھا۔ ایسے ہی نہیں آتا ہے اسلام میں لوگ، آج تو ہمارے اخلاق دیکھ کر کے اپنے تو اپنے غیر سب بھاگ رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر تھا، وہ لا کر کے 3 دن ثمامہ بن اسال کو اپنا کھانا، اپنا پانی، اپنا حال چال ہر دن پوچھ رہے ہیں، اور پوچھ کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ ثمامہ کیا حال ہے؟ میرے بھائیوں، اپنوں سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ 3 دن جب بیت گیا، یہی اخلاق پیش کیا، تب جا کر کے کہتے ہیں کہ نہیں، اب تک میں بھول میں تھا کہ یہ سب سے بڑا میرا دشمن ہے۔ جیسے ہی آزاد کرتا ہے، نہا کر کے فوراً کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پیش کرو وہ اخلاق۔ ابو بکر کو جب بھگایا جا رہا تھا، ابن دگنا روک لیتے ہیں۔ وہ باتیں نہیں ہیں یہاں پر کہنے کی، کہا کہ آپ سے زیادہ اخلاق والے تو کبھی کسی کو میں نے دیکھا نہیں۔ آپ مسلم ہیں، آپ کو اپنے کنٹری سے، اپنے وطن سے جانے نہیں دیں گے کیونکہ آپ بہت اخلاق مند ہیں۔ ارے میرے بھائی، یہ کون سی اخلاق آپ کو سنائے؟ وہ لوگ اپنوں سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، اپنوں سے زیادہ دوسروں کو خیال کرتے تھے۔ ہمارے اندر وہ اخلاق کہاں ہے؟ ہمارے اندر تو یہ ہے کہ ہم اپنا کتنا بھر لیں۔ ہم نے کب کسی کو پوچھا کہ بھائی کون کہاں ہے، کس حالت میں؟ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، وہ لوگ ترجیح دیتے تھے دوسروں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کہا کہ قیامت کے دن، حدیث قدسی ہے، اللہ پوچھے گا کہ فلاں بندہ میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت کی؟ آدمی کہے گا اللہ تو رب العالمین ہے، تو بیمار کیسے ہو سکتا؟ پھر اللہ سوال کرے گا میں بھوکا تھا، تم نے کھانا کھلایا؟ اللہ تو کیسے بھوکا ہو سکتا؟ پھر اللہ پوچھے گا میں پیاسا تھا، تو نے پانی پلایا؟ اللہ تو کیسے پیاسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تم نے کبھی اس کو کھانا کھلایا؟
अरे भाइयों, कभी पूछते हम किसी को? खुद हम पेट भर के खाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, खिदमत खल्क ये है, सबसे ज़्यादा तालीम अगर इस्लाम में हमें दी है कि अगर भूखे को खाना खिलाओगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत में सलामती के साथ दाखिल करेगा। पानी पिलाओगे किसी प्यासे को अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे राज़ी होगा। जिसने एक कुत्ते को पानी पिला दिया था अल्लाह गुनाह को माफ़ कर दिया था। मेरे भाई, जो काम हमको करना चाहिए था खिलाने पिलाने का, लेकिन काम आज देखिएगा असलम चौक के अंदर एक जगह में 3-3 ठो हांडिया बर्तन रख दिया कि तुम पानी पियो। मुसलमानों, काम वो करे, फजलत पे तकरीर हम करें। समझ गए कहाँ है हमारा अखलाक? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कितना सुनेंगे आप अखलाक है कहाँ हमारे अंदर? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आप सुने होंगे, वो वाकया, एक आदमी के घर गोश्त आता है, गोश्त आता है। अल्लाह अकबर, क्या थे वो लोग मेरे भाइयों, हम बहुत पीछे हैं अखलाक में, बहुत पीछे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक तो कहा, वो तो 7 घर जा रहा था, वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। कहा कौन? कहा जिसका पड़ोसी भर पेट खाए लेकिन बगल वाला पड़ोसी भूखा रहे, वो मोमिन नहीं है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आदमी के घर गोश्त आता है, नहीं खाया इसने, सुने कि नहीं खाया? मेरे कहाँ क्या सुनाया आपको अखलाक? नहीं खाया। इसने कहता कि भाई हम नहीं खाएंगे, मुझसे ज़्यादा ज़रूरत वो बस्ती के अंदर वो गरीब है, उसको ज़रूरत होगा, ये अपना गोश्त उसके घर भेज देते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो आदमी भी नहीं खाता है, वो अपना गोश्त, अरे मुझसे ज़्यादा ज़रूरत तो उनको होगा, वहाँ भेज देते हैं। ये बताएं क्या टाइम, ये गोश्त घूमते 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 कितना घर घूमा था? 7 घर घूमा था भैया, 7 घर घूमा था। 7 घर घूमने के बाद सबसे ज़्यादा गरीब यही बंदा निकला। फिर जिसने फर्स्ट में भेजा था गोश्त, उसी के घर आकर के गोश्त पहुँच जाता है कि नहीं इनसे भी ज़्यादा गरीब ये है, लेकिन खुद नहीं खाता था, वो दूसरों को अंदर भेज देते। कहाँ हमारी मोहब्बत और अखलाक मेरे भाई? क्या सुनाए आप? सहाबा के दरमियान मोहब्बत था, वो लोग ज़मीन थोड़ी थोड़ी के लिए लड़ते हैं और आप वो वाक़या आप सब सुने होंगे, लेकिन बताते हैं मोहब्बत ऐसा था कि वो लोग अपने भाई के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहते थे। उठाइए गज़वे तबूक का वाक़या, आज अपने भाई के ताक मौके में रहता है लोग। कहा कि भाई आवाज़ लगाते हैं जंग के अंदर, पानी प्यास लगी है, एक भाई पानी का कटोरा लेकर के दौड़ते हैं कि नहीं किसी तरह अपने भाई की जान बचा लें। जाता कहता भाई मुंह खोलो पानी पिलाएंगे। उधर से जंग के अंदर और एक आवाज़ आती है, पानी। वो भाई जो गिर गया था प्यास की वजह से, कहा था कि नहीं मेरे उस भाई को पानी पिलाओ, हो सकता मुझसे ज़्यादा ज़रूरत उनको। मेरे भाइयों, हो सकता ज़्यादा ज़रूरत उनको। आज नहीं पूछेगा कोई, ज़्यादा है फेंक दो, लेकिन दूसरा भूखा है कौन पूछता है? कहाँ है हमारी अखलाक? कहाँ के पानी अपना पेट बंद कर लिया, कहा भाई को पिला दो, हो सकता ज़्यादा ज़रूरत उनको हो। जैसे पानी का घड़ा लेकर उनके पास पहुँचते हैं, तीसरा भाई की आवाज़ आती है कि पानी। ये शख्स भी कहता जाओ पहले उस भाई को पानी पिला, मैं नहीं पीऊँगा। अल्लाह अकबर, कौन सी अखलाक और मोहब्बत की बात सुनाया? कभी बोली साहब मोहब्बत नहीं करके गए पानी लेकर के, प्यास की तड़प थी मेरे भाइयों, जान गवा बैठे, जान चल गई। बेचारा आता है पानी का कटोरा लेकर के, इन दोनों को कम से कम पानी पिला दूं, लेकिन क्या देखते हैं कि प्यास की वजह से इन लोगों ने अपनी भी जान गंवा दी थी। अल्लाह भाई, पानी नहीं पिया, अपने भाई के लिए अपनी जान को अल्लाह के हवाले कर दिया कि जाओ उसको पहले पानी पिला दो। ये मोहब्बत थी मेरे भाइयों। कौन सी मोहब्बत आपको सुनाए? मक्का से 400 मील का सफर करूँ करके मदीना जाते हैं, कौन सा रिश्तेदारी था, कौन सा वहाँ पर रिलेशनशिप कायम कर दिया था? कुछ नहीं था। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ आगे बढ़ करके इस्तेकबाल करते हैं कि भाई ये घर मेरा है, आधा तुम ले लो, आधे में मैं रहूँगा। मोहब्बत थी कि नहीं मोहब्बत थी? जमीन दिखाते हैं बाहर निकल करके, भाई ये हमारी जमीन जायदाद है, मत लड़ो एक बालिश्त के लिए अल्लाह के बंदो। अगर माफी सलाफी करोगे जिंदगी रहेगी, बहुत जमीनें मिल जाएगी, लेकिन एक मरतबा अगर आखिरत तबाह हो गया दोबारा कभी नहीं मिलेगी। समझ में आ रही बात? कहा अब्दुर्रहमान बिन औफ ने, भाई ये हमारा जमीन जायदाद है। क्या रिश्ता था उनका? कुछ था रिश्ता? अरे कुछ नहीं रिश्ता था, खाली ला इलाहा का रिश्ता था, बस मुसलमान का रिश्ता था, ला इलाहा का। भाई ये ज़मीन जो है आधा तुम ले लो, और कहोगे तो एक बीवी भी देने के लिए तैयार हो, 2 बीवी है ले लो। ये सब खाली सुनने के लिए है कहाँ हमारे अंदर? मोहब्बत थी मेरे भाइयों, ये अखलाक था उन लोगों का जो अपनों से ज़्यादा अपने दूसरे भाइयों का तरजीह देते थे। आज ऐसा नहीं है, आज हम हर पेट करके सो जा रहे हैं, सो जाए, आने वाला अगला वाला आदमी खाया है कि नहीं खाया है, कौन पूछता है हमारे अखलाक? कौन से अखलाक आपको, कौन सी मोहब्बत आपको सुना है?
بتائیں سب سے زیادہ کمی اگر ہمارے اندر ہے تو اخلاق کی کمی ہے میرے بھائیوں. باتیں بہت ہیں، اللہ سے دعا کرے بار الہ ہم تماموں کے اخلاق، کردار، معاملات کو درست کر دے.